کا دماغ نہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ نے مخلوقات میں تقسیم کی ہوئی ہے، سب کو حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ دیا ہوا. درختوں کی حفاظت ان کی جڑیں کرتی ہیں اور دور تک پھیلی ہوئی جو ان کی رگیں ہوتی ہیں، نسیں، وہ کرتی ہیں. زمین کی حفاظت اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے قائم کی. یہ جو ستاروں کا نظام ہے نا، فلکیات کا نظام، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کا الگ الگ مدار، الگ الگ نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے. دیکھیں، ایک زمین کا چاند ہے، مریخ کا چاند الگ ہے، اور کہکشاں ہیں ان کے چاند الگ ہیں. جو زمین کا چاند ہے کسی اور جگہ جا کے فٹ ہو ہی نہیں سکتا، وہاں کا ماحول، وہاں کی فضا اس کو قبول ہی نہیں، وہاں جا ہی نہیں سکتا، ادھر کا ادھر نہیں آ سکتا. یہ سب ایک حفاظت کا ایک نظام ہے، سب کو اللہ نے ایک ماحول دیا ہو. پھر یہ زمین اللہ نے بنائی، میں اور آپ اس میں رہتے ہیں، اس کو اللہ نے میرے اور آپ کی زندگی کے رہنے کا ایک ذریعہ بنایا. اس کے اندر بڑی حکمتیں. زمین کا ایک ہے سائز اور ایک ہے اس کا ویٹ، والیوم اینڈ ویٹ. یہ دونوں بڑے کیلکولیٹڈ ہیں. اگر ان میں کمی بیشی ہو جائے، اس کے ساتھ کشش ثقل جو گریویٹیشنل فورس ہے اس میں کمی بیشی ہو جائے تو اس کے اپنے مسائل، انسان کے چلنے اٹھنے کے مسائل. پھر اللہ نے ہوا کا ایک غلاف انسان کو دے دیا، زمین کے اوپر ایک ہوا کا غلاف رکھا ہے. اس کے کئی کام ہیں. یہ ہوا کا غلاف، ایک تو اس کے اندر اللہ نے آکسیجن رکھی جو مجھے اور آپ کو مل رہی ہے، اور ہم غیر محسوس طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، زندہ ہیں، اللہ نے حفاظت سے رکھا ہوا. یہ آکسیجن ہوا میں غالباً 1% ہے، اونلی 1% غالباً. یہ اگر زیادہ ہو جائے، یہ کم ہو جائے، ہمارے لیے بیکار، زندہ نہیں رہ سکتا. پھر اس ہوا کے اندر اللہ نے اوپر کی طرف ایک ایسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے جو باقی سیارے ہیں نا، وہ جناب وہاں سے شہاب، کیا وہ کہتے ہیں، شہاب ثاقب، یہ پتھر اور اجرام فلکی، یہ میٹرائٹس، یہ آتے رہتے ہیں زمین پہ، گرتے رہتے ہیں. اگر ہواؤں میں ان کو جلانے کا نظام المہیمن نے نہ رکھا ہو تو روز دھماکے ہوں، جہاں گرے دھماکے ہوں. پھر ایک ہماری حفاظت کے لیے اوزون کا نظام المہیمن نے بنایا ہوا. دیکھیں، سورج زمین سے بہت بڑا، وہاں سے حرارت بھی آتی ہے اور روشنی بھی آتی ہے. یہ روشنی کا ایک چراغ ہے ہمارے لیے. یہ روشنی اور حرارت وہاں کہاں سے آتی ہے؟ وہاں سورج میں ہر وقت بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں. یہ ایٹمی دھماکے جو دنیا میں دوج ہوئے نا، ہیروشیما وغیرہ پہ، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس سے لاکھوں گنا، کروڑوں گنا ہیوی قسم کے دھماکے ہو رہے ہیں. اور جب دھماکے ہوتے ہیں تو آواز بھی اسی قسم کی ہوتی ہے. اب ان دھماکوں سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہے، حرارت پیدا ہو رہی ہے، روشنی پیدا ہو رہی ہے. وہ آواز اتنی شدید ہے، اگر زمین پر آئے ہمارے کان پھٹ جائیں، ہم برداشت نہ کر سکیں. اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ہماری حفاظت کی، ہمارے کانوں کی، سماعت کی حفاظت کی. آواز ہمیں نہیں پہنچتی سورج میں دھماکے جو ہوتے ہیں، لیکن روشنی پہنچ رہی ہے، حرارت پہنچ رہی ہے. جب روشنی آتی ہے ہماری ضرورت، روشنی کے ساتھ کچھ ایسی گیسز بھی آتی ہیں، ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ. اللہ نے اوزون کی ایک لیئر بنا دی ہماری حفاظت کی، المہیمن نے. ہمیں نقصان دہ چیزوں کو وہیں روک لیتی ہے، فلٹر کر لیتی ہے، اچھی چیز نیچے آتی ہے جو ضرورت کی. پھر اللہ نے حفاظت کا نظام ایسا بنایا کہ سورج اور زمین کا فاصلہ ایسا رکھا جو ہمارے لیے بہتر ہو. یہ کم کر دیں تو اتنی گرمی ہو جائے کہ ہم مر جائیں. اگر یہ فاصلہ زیادہ کر دیں، فاصلہ جتنا اس سے زیادہ ہو جائے، اتنی ٹھنڈ ہو جائے تو ہم مر جائیں. المہیمن جل جلالہ، پوری نگہبانی کرنے والا ہر مخلوق کی. کائنات میں کہیں کوئی درخت، اس کا پتا، کون سا پتا کس شاخ سے گرا، کہاں گرا، یہ اس کے علم میں ہے، اس کے حکم کے بغیر نہیں کرتا. وہ پوری قدرت والا ہے المہیمن. یہ تو چند باتیں المہیمن کے حوالے سے ہو گئی. اب ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں، اپنی اصلاح کیسے کریں؟ اگر میں یہ پہچان لوں، اگر ہم یہ پہچان لیں کہ وہ نگرانی کرنے والا ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری آنکھ کی نگرانی بھی کر رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میں نے آپ کو دیکھا، کس نیت سے دیکھا، کس نظر سے دیکھا، اندر پس منظر کیا ہے دل دماغ میں، وہ جانتا ہے، نگرانی کر رہا ہے. آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں، وہ جانتا ہے. ہماری ہر حرکت کے، ہماری ہر حرکت کے اوپر، زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کے اوپر
وہ نگہبان ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن سب سامنے لے آئے گا وہ۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سب کھل کے سامنے آ جائے گا، بالکل ویڈیو چلا دی جائے گی تم نے ایسے زندگی گزاری تھی۔ انسان کہیں سے رینٹ کار لینے جائے اور ان سے کہ جی مجھے آپ یہ نا گاڑی دے دیجئے، وہ بالکل برینڈ نیو گاڑی آپ کو دے دے، آپ اسے کہیں جی مجھے 3 دن کے لیے چاہیے اور میں نے جناب فلاں فلاں کام کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے اس رینج سے باہر نہیں جانا، کچھ چیزیں اس نے آپ سے پوچھی، اس حساب سے اس نے کرایہ لیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ جناب میرا ایک نگران جو پورا اختیار رکھتا ہے، اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی تو آپ کو سیدھا کر دے گا، وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب جب آپ گاڑی اس کی چلا رہے ہوں گے جو آپ نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے، نگران ساتھ موجود ہیں، تو اب آپ سارے اصول و ضوابط کا خیال رکھیں۔ اور اگر اسے خالی آپ کو گاڑی دے دی ہوئی 3 دن بعد لے آنا، آپ نے بتا تو دیا کہ سب کچھ یہ کرنا ہے، اس نے بھی بتا دیا، 2 طرفہ ایگریمنٹ تو ہو گیا، لیکن نگران ساتھ نہیں ہے، اب آپ آزاد ہیں، اب آپ وہ چیز محسوس نہیں کرتے۔ آپ کو کھٹا آئے گا نا تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، کیا ضرورت ہے دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ ایک فرق ہے، یہ ہماری نیچرل سی چیز ہے۔ آپ سے مراد میں بھی اس میں شامل ہوں، میں کوئی الگ نہیں ہوں۔ جب ہمیں یہ محسوس ہو جائے المہیمن جل جلالہ ہر وقت ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر، ہماری ہر حرکت پر، ہر عمل پر، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر، ہر معاملے پر وہ نگرانی کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، زبان غلط نہیں بولے گی، کان غلط نہیں سنے گا، قدم غلط نہیں اٹھے گا، ہاتھ غلط نہیں بڑھے گا، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم سیدھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آ جائیں گے۔ پھر کوئی عورت بغیر برقعے کے باہر نہیں نکل سکتی، مجھے جو پتہ ہو میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے۔